اگر کسی سے پوچھنا ہے، ماں کا قدر پوچھنا ہے، تو احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا کرو، جو جنت البقیع میں چلے گئے ہیں۔ میں اس وقت جوان تھا، مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان کے جوتے اٹھانے کا، یزدانی صاحب کے جوتے اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں یہ تعریف نہیں کر رہا، یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ انہی کی وجہ سے یہ مجھے اللہ نے آواز دی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ نے یہ میرا سینہ کھولا ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھے پہلی دفعہ قاسم باغ ملتان میں مجھے گرفتار کیا گیا، ذرا آنکھیں کھول کر بیٹھو، جب گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا قلعہ ہے۔ میں نے بولا میری ماں نے مجھے میرے اللہ کے سوا کسی کے سامنے مجھے جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے، سناگ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمینوں آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا۔ یا رب جو دنیا میں تیرا کھائیں تیرا شکوہ بھی کریں، تعجب ہے کہ ان پر بھی ہے یہ لطف و کرم تیرا۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہیں ادھر کر دیں، تو جو چاہیں تو قطرے قطرے کو سمندر کر دیں، تو جو چاہیں تو یتیموں کو پیغمبر کر دیں۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ دی بابرکت ذات دے واسطے ہے، جس دے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دی جان ہے۔ درود و سلام سید الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین شفیع المذنبین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد دے اندر درود و سلام ہوں۔ میں تہاڈے سامنے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس دا تیسرا رکوع ہے۔ اس دے اندر اللہ رب العزت نے جا کے بیٹھنا برخوردار، ہلو مسٹر بیٹا جا کے بیٹھنا، غصہ نہیں کرنا میرا پتر، ذرا گوڑے چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات دے اندر انسان دے ماں باپ دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دی ربوبیت تو بعد جس بندے نے رب نو رب تسلیم کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا آخری نبی مان لیا، تیسرے نمبر تے اللہ رب العزت نے فرمایا میں قاضی ہاں۔ قاضی کہتے ہیں فیصلہ دین والے جج نو، اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ رب دی ربوبیت تو بعد آمنہ علیہ السلام دی رسالت تو بعد اگر دنیا تے کسے دا مقام ہے تے ماں باپ دا مقام ہے، اور فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہے کوئی دنیا دی طاقت اس کے اندر حائل نہیں ہو سکتی
جندا مقام اللہ بلند کر دے وے انہوں دنیا دا کوئی بندہ بھی زیر نہیں کر سکتا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے اللہ رب العزت دی ذات نے فیصلہ کر دیتا ہے نا، اے قاضی ہے، اے جج ہے نا، اے اللہ دی عدالت دے وچوں فیصلہ نکلے ہے. دنیا دی عدالتاں دے اندر جا کے تسی چیلنج کر سکدے ہو، لیکن جڑا فیصلہ اللہ دی ذات دی صفات دے وچوں نکلیا ہوئے، اللہ نے خود فیصلہ کیتا ہوئے، انہوں دنیا دا کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکدا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلی بات ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی ربوبیت نو تسلیم نہیں کرنا، میں تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اچھے انداز دے نال پیش آنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں بڑھاپے دے اندر پہنچ جاون یا دونوں وچوں ایک ہی بڑھاپے دے اندر پہنچ جاوے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہوں نے اف تک بھی نہ کہو، اوئے کر کے بلانا بھی توہین ہے. افن دا مانا اوئے، اوئے ابو آگے کر دیتا ہے، اے بھی کہنا حرام ہے. اور اگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں دونوں نو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور جدوں بھی بات کرنی ہے شائستگی دے نال کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے لہجے دے نال، اچھی گفتگو دے نال، اچھے انداز دے نال، اچھے بیان دے نال ماں باپ نو پکارنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. انہاں واسطے رحمت دے پر نشاور کر دے، یعنی رحمت تو مراد محبت دے پر نشاور کر، ایک محبت دی نظر نال تکیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول ہے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آیا، کہندا یا رسول اللہ میں جہاد دا ارادہ رکھنا، مینوں جہاد دیاں اجازتاں دے دتیا جاون، میں جہاد کرن واسطے جانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے کیا تیرے گھر دے اندر کوئی موجود ہے؟ تے کہن لگے ہاں میرا ماں باپ موجود ہے نا. فرمایا ضعیف العمر نے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضعیف العمر نے، بوڑھے نے. فرمایا جا انہاں دی جا کے خدمت کر، اللہ رب العزت تینوں جہاد دا ثواب عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. ماں باپ کہہ کون رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان دے نال اے الفاظ کہہ رہے ہیں، جا جا کے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا ہی ثواب عطا کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث کے اندر موجود ہے نا کہ 3 آدمی جنگل بیابان کے اندر جا رہے ہیں اور جناب اچانک بارش آ گئی یا اندھیر آ گیا، آندھی آ گئی، وہ فوراً ایک غار دے اندر چلے گئے. ایک پتھر کھسکیا، وہ غار دے منہ دے اگے چلا گیا. انہاں دا سانس بند ہویا، بڑے پریشان، ایتھوں نکلن دا رستہ کس طرح بنیا.
किस तरह बनाया जाएगा? असी मुसीबत के अंदर घेरे गए हाँ। ये तीनों ने आखिया कि यार कोई नेकी याद करो, अपनी अपनी नेकी। जंगल बियाबान है, तन्हाई है, अल्लाह की जात तो अलावा गार के अंदर किसी को कोई पता नहीं कौन छुपया है। अल्लाह अकबर कबीरा, गार के अंदर छुपे ने। पहला कहता है या अल्लाह मेरी बात नूं नोट कर, तू अलीम बिज़ात सुदूर, मैं ते गार दे अंदर हाँ, तू सीनिया दे भेतां नूं भी जानना है, तेनू ते पता है मेरे जज्बात की ने। मेरे जज्बात, मेरी चाचाजाद बहन, मैं उहदे नाल बुराई दा इरादा करया सी ते अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी बात नूं नोट कर लो ना तुसी। अब मैं उहदे नाल बुराई दा इरादा किया, मैं अमीर सी, ओ गरीब खानदान दी सी, ते मैं बुराई दा इरादा कर लिया। या अल्लाह मैं फिर बुराई ना कीती, अगर मैं तेरे तो डरदे बुराई नहीं कीती ते फिर तू सीने दे भेत नूं जानना है, मैनू इस तकलीफ तो दूर फरमा दे, पत्थर थोड़ा जा हटा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर थोड़ा जा हटा देता। दूसरा बोलिया, कहता तुम्हें अपनी नेकी याद कर। कहता या अल्लाह मैं बकरियां चराउंदा चराउंदा एक दिन दूर दराज इलाके के अंदर निकल गया ना, मैनू अंधेरा हो गया। मैं अंधेरे विच वापस आया, मैं आके देखा कि ये मेरी माँ ते जनाब सोई हुई है ना। मैं दूध चोया बकरियां दा, चो के माँ दे सराने खड़ा हो गया। मता मेरी माँ जड़ी है बेजार ना हो जाए, इनू तंगी ते तकलीफ ना आ जाए। या अल्लाह मैं बर्तन विच दुध पा के, गलास विच दुध पा के, छन्ने दे अंदर दुध पा के मैं उहदे सरहाने खड़ा रहा कि मेरी माँ खुद उठेगी, खुद उठ के ते दुध पी लवेगी। ते या अल्लाह जे अमल मैं तेरी रजा दी खातर कीता सी, ते या अल्लाह तू कबूलो मंजूर फरमा लेना। पत्थर थोड़ा जा होर खिसक गया। तवज्जो मेरी तरफ जरा मेहरबानी प्लीज। तीसरे ने अपनी नेकी नूं याद किया। तीसरा कहंदा कि मेरे कोल फलां आदमी नौकरी करता सी, नौकरी वो छोड़ गया किसी तकलीफ की वजह तो, उनका थोड़ा जिहा समान मेरे को रह गया सी। उनदे नाल मैं बिजनेस किया, कारोबार किया, इथों तक किया कि एक बकरी की बजाय उनदियां 40 बकरियां हो गई उस बंदे दियां। ते ओ गुजरिया ना मेरे कोलों कदे जिंदगी दे अंदर, कहन लगा यारो मैं तेरे कोलों थोड़ा जा हिसाब किताब लेना सी, ओ मेरे पैसे थोड़े जे तेरे पर रहंदे सी। फरमाया इधर आ ना जरा। आ गया, कहन लगा है सारा माल तेरा ही है, ले जा। वो कहन लगा मेरा तो थोड़ा जा माल सी, कहन लगा मैं उससे माल का ही कारोबार शुरू किया। आ तेरी 40 बकरी बन गई है, या 45 बकरी बन गई है, या 30 या 35 बकरी बन गई है, ये सारियां तेरियां ने ले जा। या अल्लाह अगर मैं तेरी रजा दी खातर ये कम किया सी ना, तो फिर तुसी इस तरह करो, या अल्लाह सानू इस बीमारी तो निजात दे दो, इस तकलीफ तो निजात दे दे। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गार तो सारा पत्थर ही हटा दिता, और तीनों महफूज ही बाहर निकले। है अलीमुम बिज़ात सुदूर, सीनिया दियां बातां नूं भी जानन वाला। बातां तो तुसी लका लोगे, लेकिन जेड़े तेरे सीने दे अंदर है, माँ हा कफी सदरी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछा गया चोरी की है, चोरी चोरी किनू कहंदे ने? आपने फरमाया माँ हा कफी सदरे का, और जेड़ी तेरी सीने दे अंदर खटखटाए वो चोरी है। माँ बाप कोलों अंगूर केले सेब माल्टे संतरे चोरी करके छापर च पा के ते छुपा के ते अपनी बेगम ते बच्चों नूं जा पकड़ाया ही, तेरे सीने दे अंदर तड़की नहीं है बात। माँ हा काफी सदरे का, जेड़ी तेरे सीने दे अंदर खटकेगी वो चोरी होएगी।
کدے باپ دا بھی خیال کیتا ہے، ماں دا بھی خیال کیتا کریا کر۔ جنہاں نے خیال کیتا اللہ رب العزت نے انہاں نو جنت البقیع دے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ میں تہاڈے سامنے ایک اجنبی آدمی ہاں، لیکن میں اجنبی نہیں، میں ایسے علاقے دا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو بچپن کے انداز میں، جو میرا بچپن تھا، جن کے ساتھ گزرا تھا۔ میں نے کسی سے کچھ انعام نہیں لینا، میں کسی سے کوئی خیرات نہیں لینی، میں کسی سے کوئی چندہ نہیں لینا۔ میں نے تو یہ بات کہنی ہے، اگر کسی سے پوچھنا ہے، ماں کا قدر پوچھنا ہے، تو احسان لئی ظہیر رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا کرو، جو جنت البقیع میں چلے گئے ہیں۔ میں اس وقت جوان تھا، مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان کے جوتے اٹھانے کا، یزدانی صاحب کے جوتے اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں یہ تعریف نہیں کر رہا، یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ انہی کی وجہ سے یہ مجھے اللہ نے آواز دی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ نے یہ میرا سینہ کھولا ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھے پہلی دفعہ قاسم باغ ملتان میں مجھے گرفتار کیا گیا، ذرا آنکھیں کھول کر بیٹھو، جب گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا قلعہ ہے۔ میں نے بولا میری ماں نے مجھے میرے اللہ کے سوا کسی کے سامنے مجھے جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ یہ 78 کی بات ہے، 77 کی بات ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا، لیکن جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، قوت تھی، اور اسٹیج سیکرٹری بھی اس دور میں اللہ نے آواز دی تھی، مجھے بناتے تھے وہ الحمدللہ، اور میں ان کو اسٹیج سیکرٹری بن کر یہ باتیں بتاتا تھا۔ انہوں نے کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا قلعہ ہے۔ احسان الہی ظہیر فرمانے لگے میری ماں نے مجھے اللہ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے جھکنا سکھایا ہی نہیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا کہ مجھے آواز دی گئی جھک جاؤ۔ میں نے بولا ناقد و وقت کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہم نے تو مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ آج کی بات نہیں کر رہا، شاید میں اس جلسے کی بات کر رہا ہوں جو 1978 میں قاسم باغ ملتان میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا قلعہ ہے۔ ناقد و وقت کی رفتار کو کم کرنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ کج کلاہوں کی رعونت نے اڑایا ہے مذاق، میں نے تو تاریخ سے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ میں نے تو اس وقت احسان الہی ظہیر فرمانے لگے اے ضیاء الحق، میں نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ عینی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، رات کی تاریکی میں خورشید کی تنویریں تھیں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں۔ اے ضیاء الحق، نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے ضیاء الحق، میری ماں کو جب میرے لاشے پر لایا جائے گا، کون کہہ رہا ہے؟ احسان لئی ظہیر کہہ رہا ہے، جن کو اپنی زندگی ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، اور وقت سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں۔ اے ضیاء الحق، جب میری ماں کو میرے لاشے پہ لایا جائے گا، میری ماں اپنے لبوں کی جنبش سے یہ بات بول کر کہے گی ماشاءاللہ میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا، مرا ہوا بھی خطیب ہے۔ یہ ہیں ماں کی دعائیں جن کو مقام ملا جنت البقیع میں، اور امام مالک کے پہلو کے ساتھ تدفین ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو 2003 میں
میں بھی گیا تھا حرمین کی زیارت کے لیے 2003 میں. تو جب میں روضہ رسول سے باہر نکلا، جنت البقیع کی طرف جانا شروع کیا، میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے احسان علیہ ظہیر کی قبر بتا دو. عربی میں نے بات کی، چونکہ میں عربی ٹیچر ہوں اور الحمدللہ 33 سال فیر سروس کی ہے. الحمدللہ عربی میں ٹھیک ٹھاک اپنی زبان بول سکتا ہوں، عربی میں بالکل ٹھیک بول سکتا ہوں. میں نے پوچھا کدھر ہے احسان علیہ ظہیر کی قبر؟ تو بیٹھے بیٹھے دل سے آواز آئی، رب کی تا انعام اوپر عالم احسان. بڑے بڑے آئے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر کی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے آئے ہیں کہ ہم ان کے فرزند ہیں، ہم ان کے روحانی فرزند ہیں. میں نہیں کہتا، لیکن میں بھی ادنا سا ان کا ادنا سا روحانی فرزند ہوں، ادنا ہوں. بچہ تھا اس وقت، لیکن الحمدللہ میرے سے پیار کرتے تھے. ان کا جوتا اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. یزدانی رحمت اللہ کے جوتے اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ کے جوتے اٹھانا یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ بزرگوں کے جوتے اٹھائے اور آج ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا. رب کی تا انعام اوپر عالم احسان. جنت البقیع دا او بنیا مہمان. امام مالک دے نال ملیا اس نو مقام، کسے ہور نو مقام اے لبے آئی نہیں. دل آقا دے نظارے بجوں رج دائی نہیں. دل آقا دے نظارے بجوں رج دائی نہیں. حدیث پاک دے اندر موجود ہے نا، صحابی رسول نے نا مسجد نبوی اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف آوری ہوئی تے دیکھیا کہ اللہ دے پاک نبی نے کہ ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ دی داڑھی مبارک جیڑی ہے، لحیہ مبارک جیڑی ہے، اے آنسواں دے نال بھیگی پڑی ہے، بھیجی اور پریشان نے، زاروں قطار روئی جا رہے نے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنی نبوت دی دعوت، آج میں تہاڈی نبوت دی دعوت، تہاڈی رسالت دی دعوت، تہاڈی نبوت دی دعوت آپ دی ماں دے اگے رکھی. میری ماں نے تانوں مندہ بولیا ہے، انج سمجھو تانوں گالی دے دیتی ہے، لیکن میں کیا جے محمد دی نافرمانی ہو گئی اللہ تامی ناراض ہو جان گے. جے ماں دی نافرمانی کر بیٹھا تے رب تامی ناراض ہو جان گے نا. میں اپنے جسم نو کوٹ کے تے پکڑ کے باہر آ گیا ماں، مسجد نبوی دے اندر آ کے بیٹھ گیا ماں. آج آقا دے نال بات کر کے ہی آواں گا. یا نبی اللہ، آج میری ماں نے تانوں مندہ بول دیتا ہے، میرے دل نو بڑی تکلیف آئی ہے تے میرا دل کردا ہے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے. نبی نے نبوت والے ہاتھ تے نبوت والی زبان دے نال بول کے تے نبوت والے ہاتھ کھڑے کر کے نا تے اے الفاظ بولے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے، اللہم ہد امہ ابی ہریرہ دا، اے عرشاں دے عمال کا، اے فلکاں دے عمال کا، میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے.
اے دعا ہوگی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اج میں یار دی یاری دیکھنی ہے، میں اینی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاریا، اج پتہ چلدا ہے اج کون جتدا ہے کون ہاردا ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں باہر نکلیا مسجد نبوی دے وچوں، میں جوتی ہاتھ وچ کر لی تے دوڑدا دوڑدا میں گھر نوں پہنچیا، میں گھر پچھوں پہنچیا، عرشہ تے میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچ جاندی ہے۔ کیوں؟ کہندا میں دروازہ کھٹکھٹایا، مینوں پانی ڈگن دی آواز آئی، مینوں برتن کھڑکن دی آواز آئی، میں سمجھ گیا میری ماں پہ غسل کر دیے، میری جمن والی پہ غسل کر دیے نا۔ جدو میری ماں نے غسل کیتا تے جناب وضو کیتا، کپڑے بدل لینے، آ کے ہاتھ کنڈے نو پایا، کہندی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا۔ تے پھر کی ہویا؟ ہوندی ایک اکیلڑی جان سی، ہوندی ایک اکیلڑی جان سی، ہوندا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ ماں دی بات کر رہے ہیں، ماں تے باپ دی بات کر رہے ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے اندر ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ لقمان ہے، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسرے مقام تے بھی پھر فرمایا، سورہ عنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول نے نا اپنی ماں نو کندھیاں دے چوک لیا، کندھیاں دے چوک کے نا بیت اللہ دا طواف کروا دیتا، بیت اللہ دا طواف کروا کے سعی کروا دیتی، صفا مروہ دی سعی کروا کے تے مکمل کروا کے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں اپنی ماں دے جمن دا بدلہ دے دیتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیڑا عمل کیتا ہی؟ صحابی رسول فرما دینے یا نبی اللہ آج میں نا اپنی ماں نو صفا مروہ دی ساج بھی کروا دیتی ہے تے بیت اللہ دے 7 چکر بھی کٹوا دیتے نے، طواف بھی کروا دیتا ہے، تے میں اپنی ماں دا بدلہ دے چکیاں کہ نہیں دے چکیاں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے صحابی کیسی بھولی بات کر رہے ہو، تم اپنی ماں دی او زچگی دی حالت دے اندر جڑی تیری ماں نو تکلیف آئی سی اجے تو اس دی ایک ہاں دا بدلہ نہیں دے سکیا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں ماں دا جمن دا بدلہ ادا کر چکیا کہ نہیں ادا کر چکیا؟ ہاں ایک حدیث کے اندر موجود ہے، ماں باپ کسے دا غلام ہوئے، کسے دا نوکر ہو جائے، اولاد کو لینے پیسے ہون،
کہ اپنے ماں باپ نو اس نوکر دے کولوں آزاد کروا دے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نا اپنے ماں نو تے باپ نو اس بندے کو آزاد کروا دیتا، سمجھ لو اس نے اپنے جمن دا حق ادا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات اتھے ہی ختم نہیں ہوئی، بات تے بڑی لمبی چوڑی جا رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنی ماں نو اپنے باپ نو اے رحمت دی نظر دے نال تک لیندا، اللہ رب العزت انہوں حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا، اے میرے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اے دسو، اگر میں اپنے ماں تے باپ نو دن دے اندر 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ اگر میں اچھی نظر دے نال تک لواں، کیا مینوں اللہ حج دا ثواب عطا کر دیون گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا رب ایک نظر دے وچ حج ادا کر سکدا ہے او 100 نظر دا بھی حج ادا کر کے تے ثواب عطا کر سکدا ہے۔ اون دے کوئی مشکل ہے؟ ماں دا تے بڑا مقام ہے۔ اہ جھڑکی نہ یتیم کسے نو، جھڑکی نہ یتیم کسے نو، تے مر گئی جندی مائی، اور روندے نالے تکے کھون تے آس امید نہ کائی، تے ماواں والے ماواں دے ول اوے آس امید لے جان ون، او ماواں والے ماواں دے ول اوے آس امید لے جان تے رو کر مویاں ماواں والے اوے آپ ہی چپ کر جان تے ماواں والے نیر خوشی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ دی ماں مر جائے نا انہوں نے پوچھا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جندہ باپ مر جائے انہوں میں پوچھا کرو۔ تے بندے دی وزارت بیوی تک محدود ہے، یہ بھی بڑی بڑی سعادت ہے۔ جس دی بیوی زندہ ہے وہ بھی جنتی آدمی ہے، جن دی بیوی کوئی نہیں وہ بیچارہ رول جاندہ ہے، مر جاندہ ہے۔ حقیقت پوچھو تے بچیاں دا حال بھی برا ہو جاندہ ہے بیوی تو بغیر، تے باپ دا حال بھی بچیاں دے نال خاص نہیں رہندا جتنی دیر تک بیوی نال نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ جوڑے آسمان تے بنائے نے، یہ بڑا ہی پیارا جوڑا ہے۔ دنیا تے انسان دی چدراہٹ صرف بیوی دے نال ہے، بادشاہی بیوی دے نال ہے۔ کیوں گھر دے اندر برادری دے اندر چدراہٹ دکھا رہا بیوی دے سر دے، کیوں صرف اس دی بیوی زندہ ہے، کیوں انہوں غم کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، انہیں اولاد کر بیٹھی ہے، بیوی کر بیٹھی۔ لیکن ماواں والے نہر خوشی تھی، ماواں والے نہر خوشی تھی، وانگ بگیچے پل دے، تے مسکیناں تائیں آس ہوندیے، اور جمن رکھ جنگل دے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر
فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ دے نال نیکی کریا کرو، ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، یہ فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے۔ احدہما او کلاہما، ایک ہوئے یا دونوں، ایک مر جائے ایک رہ جائے، یا دونوں ہی ہون، یا دونوں ہی بوڑھے ہو جان، یا ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں دی خدمت واجب ہے، دونوں دی خدمت ضروری ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہاں دونوں نو ڈانٹو بھی نہ، دونوں دا ذکر آیا ہے۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اچھے الفاظ ادا کرو، اچھی گفتگو شائستگی دے نال ماں باپ دے نال پیش آؤ، ماں باپ دے نال محبت کرنا۔ میں چونکہ عربی ٹیچر سا تے او وچ آیا سی کتاب کے اندر رضا الصاحت رضا الرب، رضا الصاحت رضا الوالد، یعنی ماں باپ دی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے، تے رب دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی ہے، تے رب دی رضامندی ماں باپ دی رضامندی ہے، تے ماں باپ دی رضامندی او رب دی رضامندی ہے۔ جندہ ماں باپ راضی سمجھ لو اندہ رب راضی، تے جندہ رب راضی نہ ہو سکیا ماں باپ ناراض ہو گیا، صحت الوالد ہے، جندہ والد ناراض ہو گیا سمجھ لو اندہ رب ناراض ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا، رب تے اب مولانا راسک صاحب دے میں کولو الفاظ سنے نے، رب تے اب جو کوئی فرق نہیں، وہ بھی پرورش کردہ، وہ بھی پرورش کردہ۔ اس واسطے تیسرے نمبر تے اپنی ربوبیت تو بعد، آمنہ دے لال دے رسالت تو بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت منن تو بعد اگر دنیا تے تیسرا مقام ہے تے ماں باپ دا مقام ہے۔ اللہ رب العزت جو میں سنایا ہے کوئی غلطی ہوگی ہے اس دی معذرت کراں گا، کیونکہ میں نے فالج بھی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، مریض آدمی ہاں، تو غلطی ارادتاً تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہوندی، سہون ہو جائے تو اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں جو سنیا اور تساں نے سنیا میں سنایا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہن میرے والد صاحب حاجی محمد اشرف صاحب چند اشعار جڑے نے تہاڈے سامنے بیان کر کے اس تو بعد انشاءاللہ نماز پڑھائی جائے گی، صرف 2-3 منٹ واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑھ بسم اللہ ہاتھ قلم نو لاواں میں، ادب و سر سجدے رکھ کے رب نو مناواں میں، اللہ دے رسول اتے درود پہنچاواں میں، اللہ دے رسول دا امتی اخواواں میں، تیری توفیقوں اللہ امتی بن جاواں میں، تابعداری نبی دی کر کے عمر لنگاواں میں، اللہ تو ساریاں نو امتی بنا دے، سونے دی اطاعت والا سب نو بنا دے، اللہ تو ساریاں نو امتی بنا دے، سونے دی اطاعت والا سب نو بنا دے۔ اج 8 اکتوبر 2021 سن آیا ہے، قاری سیف اللہ شاہد سانو جمعہ پڑھایا ہے، ساڈے تے تیرا اے اللہ فضل سوایا ہے، جمعہ پڑھان سیف اللہ کاڑیوں آیا ہے، میرے بیٹے دی بیماری اللہ دور فرما، تو اپنے ہی فضلوں اللہ بخش دے شفا تو۔ آمین۔ کوئی بھی نہ آکھیا جی چپ کر کے بیٹھے رہے۔
اللہ تو شافی کافی میرے بیٹے دی بیماری اللہ دور فرما تو اپنے ہی فضلوں اللہ بخش دے شفا تو اللہ تو شافی کافی کن فرما تو دعاواں تے ترلے اللہ منظور فرما تو میرے بیٹے نو اللہ میاں بخش شفا تو دین دے خادم تائیں قبول فرما تو تیرے اگے اللہ میاں اشرف دی زاریے کر دے تو دور اللہ جیڑی بھی بیماری ہے تیرے خزانے اللہ قادی تھوڑے مل جائے جے تندرستی سانو شفا دی لوڑے ہر ایک تائیں اللہ بخش شفا تو دین دا خادم اللہ سب نو بنا تو اشرف دی اللہ میاں سن لے دعا تو آخری ویلے کلمہ سب دا ساتھی بنا تو اج دا جمعہ اللہ اج دا جمعہ اللہ کامیاب فرماونا سبنا تائیں اللہ نماز تے قائم فرماونا اشرف دا کہنا تساں بھول نہ جاونا جے ٹر جائے جیڑا اس دوبارہ نہیں آونا دین اسلام اتے سب نو چلاونا اشرف دا کہنا تساں بھول نہ جاونا مسجد و توحید والیاں دے جاگے نصیب نے قاری محمد یونس صاحب ساڈے خطیب نے ماسٹر محمد یحییٰ صاحب او بھی خطیب نے جمعہ پڑھان دی کر دے سب دی ترتیب نے عالم تے فاضل وڈے او ادیب نے گھیر لے بیماری ہو گئے ڈاڈے علیل نے اللہ تو مولانا نو بخش شفائیں ساڈیاں دعاواں اللہ قبول فرمائیں دنیا دی زندگی سب دی آسان فرمائیں دنیا نالوں ساڈی اللہ آخرت سونی بنائیں السلام علیکم دوستوں اور بزرگوں مولانا محمد یحییٰ صاحب ٹیچر بھی نے میں بھی ٹیچر ہوں میرے کلاس فیلو نے انہاں دے والد میرے استاد محترم مکرم میرے استاد نے اور مولانا قاری محمد یونس صاحب میرے چاچا جی نے میری رہائش اوکاڑا دے اندر ہے میں ذاتی طور تو اتھے مسجد بیت المکرم ہے جتھے میں خطیب ہاں امام مولانا کفایت اللہ صاحب نے میں چونکہ بیمار رہنا اس واسطے میرے حق بھی دعا کرنا ہے تو مولانا یحییٰ صاحب واسطے خاص دعا کرنی ہے کہ میرے کلاس فیلو نے اسی اکٹھا پڑھا ہے بچپن دے اندر اور بہت دھیمے انسان اچھے انسان محبت کرنے والے انسان تے انہاں دے والد دے محترم جڑی انہاں دی تعریف کرنی اللہ رب العزت ہی انہاں نو اپنی مہربانی فرمائے اپنے خزانے دے وچوں انہاں نو رزق عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اللہ رب العزت انہاں دی عمر نو دراز فرمائے نیک آدمی نے مخلص آدمی نے وہ بیمار بھی نے انشاءاللہ انہاں واسطے بھی دعا کران گے تے ایک دوست نے چند الفاظ بھیجے نے میرے ابو جی کچھ نشے دے عادی نے تو میرے ابا جی واسطے دعا کر دینا یہ بڑی سعادت مندی ہے بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی کہندا میرے باپ دے واسطے دعا کر دے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت معاف کرنے والے نے اور اللہ رب العزت گناہاں نو پردہ پان والے نے انسان ہی انسان دے عیباں دے پردہ نہیں پاندا لیکن اللہ رب العزت انشاءاللہ انسان دے عیباں دے پردہ پاندے آ
اس واسطے جن ساتھی بیمار نے انہاں واسطے احتیاج دعا کرنی ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ 10 اکتوبر بروز اتوار جی جامع مسجد قدس اہل حدیث چوک الہ آباد عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے، جن دے اندر محمد سبطین شاہ نقوی صاحب، محمد اسماعیل عتیق صاحب، طاہر محمود ربانی صاحب اور عمر فاروق شاکر صاحب لاہوروں تشریف لا رہے ہیں۔ اس واسطے ساتھی بھولن نہ 10 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز زور تا مغرب، یہ بھی بات نوٹ کر لیں، زور تا مغرب، رات کو نہیں ہے یہ جلسہ، یہ دن کا جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور من انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔